بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کہ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج بدھ کی رات کو ہم یہاں پر تزکیہ نائٹ کے حوالے سے جمع ہوتے ہیں۔ تزکیہ سے مراد تزکیہ نفس ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لے اور اس کے اندر جتنی بھی رذائل ہیں ان کو صاف کر لے۔ مثال کے طور پہ حسد کا رذیلہ ہے، بغض ہے، غصہ ہے، یہ سارے جو ایسے انسان کے اندر کی یہ جو گناہ ہیں، دل کے جو گناہ ہیں، ان کو صاف کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح سے ظاہری گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح سے باطنی گناہ کو بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ ظاہری گناہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ظاہری گناہ ہوتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا، ظاہری پتہ ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ چوری کرنا، یہ بھی ظاہری گناہ ہے، اپیرنٹ۔ اسی طرح سے ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، یہ سارے کام یہ ظاہری گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات ظاہری طور پہ انسان گناہ نہیں کرتا، ظاہری کے طور پہ بڑا صوفی بن کے پھرتا ہے، بڑا شریف آدمی بن کے پھرتا ہے، لیکن دل میں اس کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اندر کے گناہ ہیں۔ بظاہر آپ کو لگے گا بڑا نمازی بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن دل میں اتنا حسد ہے کہ کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا اس کو، اور اپنے آپ کو اتنا اندر تکبر ہے کہ کسی کو اپنے آگے کوئی انسان بھی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا۔ اور کسی سے دشمنی پہ آ جائے تو اتنا کینہ اور بغض رکھتا ہے کہ اس کی جان کا ہی دشمن بن جاتا ہے، یعنی کہ ہر چیز اوور دا لمٹ جاری ہے۔ غصہ ایسا کرتا ہے کہ کسی کو زندہ اس کا دل کرتا ہے میں دبا دوں۔ تو یہ اندر کے گناہ یہ بھی بہت خطرناک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو صاف کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صوفیہ کا جو طریقہ ہے، صوفیہ کا طریقہ جو ہے جس میں پیر و مرشد ہوتا ہے اور بیت و ارشاد کے ذریعے اپنے مریدین کی وہ اصلاح کرتا ہے، وہ یہی سلسلہ ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو ختم کرتا ہے، دل کی صفائی کا پہ کام کرتا ہے۔ اب ایسے میں بعض اوقات کچھ ایسے احوال اور ایسے اشغال سامنے آتے ہیں جن کو بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان غیر شرعی سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کام تو بڑا ہی غیر شرعی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو حالت طاری ہو گئی شیخ صاحب پہ، یہ اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے اس کا دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا خلاف سنت کیا ہے؟ اس کو عین سنت ہونا، اس کو ثابت کیا ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حقیقت الطریقہ من السنت الانیقہ، من السنت الانیقہ میں اس کو ثابت کیا ہے۔ تو آج مسئلہ نمبر 32 پڑھیں گے، عادت ترک اسباب مظنونہ، یعنی غیر یقینی اسباب کو ترک کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے بچا لیں گے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک خیمے سے نکال کر فرمایا، اے لوگو جاؤ، مجھ کو اللہ نے بچا لیا۔ فائدہ: توکل کی یہ قسم قوی القلب کے لیے جائز بلکہ مستحب ہے، اور اکثر اہل طریق کا یہی شعار رہا ہے، اور یہ حدیث صراحتاً اس پر دال ہے۔ تو بعض اوقات انسان جو ہے طریقت کے راستے میں بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ترک عادت کرتے ہیں کہ جو چیز عام معمول میں ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ توکل کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے نا، توکل کی ایک قسم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ اچھا، منع غلف در ترک لذات، حلال چیزوں کے چھوڑنے میں غلو کرنے سے ممانعت۔ اچھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ بعض اوقات حلال چیزیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ تو حرام کو ہر صورت میں چھوڑنا ہے، اور حلال کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حلال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز جو حلال ہے اس کو کھاؤ، ٹھیک ہے نا، لیکن بعض اوقات اتنا غلو کرنا کہ حلال کو ایسے چھوڑ دے جیسے حرام کو چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پیر طریقت جو ہوتے ہیں یا طریقت اور سلوک کے راستے میں لوگ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں اندر مبالغہ کرتے ہیں کہ نہیں یار گوشت میں نے نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا، یا میں نے جو کی روٹی ہی کھانی ہے، گندم کی روٹی نہیں کھانی، یا میں نے اتنا سا بس 2 لقمے ہی کھانے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے جب ایکسٹرا وہ غلف کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا نیت ہونی چاہیے؟ اس کے اندر ابھی آپ کو بتائیں گے کہ نیت جو ہے وہ حرام سمجھ کے بچنے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ ہے تو حلال
لیکن چونکہ مجھے نقصان دے گی اس لیے میں اس کو عمل نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ چینی حلال ہے لیکن جس کو شوگر ہوتی ہے وہ نہیں پیتا, ٹھیک ہے نا. نمک حلال ہے لیکن جس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ ذرا کم استعمال کرتا ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے نمک چھوڑا ہوا ہے. تو کسی کو کولیسٹرول ہائی آتا ہے تو وہ گھی کی چیزیں نہیں کھاتا, تیل کی چیزیں نہیں کھاتا, گریسی چیزیں نہیں کھاتا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گریس کو اس پہ حرام ہے, وہ اس کو حلال سمجھتا ہے لیکن اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ میری ذات کے لیے نقصان دہ, مجھے طبیعت میری خراب کرے گا. تو اسی طرح جو طریقت کے راستے میں بھی صوفیہ جو ہے بعض سی حلال چیزوں کو یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حلال تو ہیں لیکن مجھے نقصان دیں, اور یہی نیت کرنا صحیح ہے, حلال کو حرام سمجھنا صحیح نہیں ہے. اس کی حدیث بتا رہے ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جب گوشت کھاتا ہوں تو میری طبیعت عورتوں کی طرف ابھرتی ہے, میری خواہش مجھ پہ غالب آتی ہے, اس لیے گوشت میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال فرمایا ان کو حرام مت کرو, ٹھیک ہے نا. تو صحابی نے کہا کہ میں گوشت کھاتا ہوں تو عورتوں کی طرف میرا میلان بڑھ جاتا ہے تو میں اس پر حرام کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. تو بعض متشدد دین بعض حلال چیزوں کو مطلق گوشت یا مثلا گائے کا گوشت وغیرہ اس طرح ترک کرتے ہیں جس طرح حرام چیزوں کو ترک کرتے ہیں, یا ان کے ترک کو موجب تقرب اللہ اعتقاد کرتے ہیں. یہ عملاً علماء غلو و افراط فی الدین و بدعت سیئہ ہے, اور جس رہبانیت کا ابطال آیا ہے یہ اس میں داخل ہے. تو اہل مجاہدہ نے جو لذات کو ترک کیا اس کا مرتبہ اس سے زیادہ نہیں کہ جس طرح بعض مضرات طبیعیہ کے سبب مریض بعض اغذیہ سے پرہیز کرتا ہے, نہ عقیدہ اس کو حرام سمجھتا ہے, نہ اس ترک کو عبادت جانتا ہے. ایسے ترک کو البتہ رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں. تو کوئی چیز حلال کو حرام سمجھنا, حلال چیزوں کو چھوڑنا, لذات کو چھوڑنا یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. آئی بات سمجھ. رہبانیت کسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی لذتوں کو حرام سمجھ کے چھوڑ دے, یا یہ سمجھ کے چھوڑ دے کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. یہ رہبانیت ہے, یہ پرانے مذہبوں میں ہوتا تھا, اسلام میں نہیں ہے. کرسچینٹی میں یہ تھا. آج بھی کرسچینٹی میں اگر آپ کو پریسٹ بننا ہے یا ڈیووٹیڈ ٹو گاڈ بننا ہے, یا آپ نے کوئی جو نن بننا ہے, کوئی ایسی چیز بننا ہے, تو آپ کو حلال چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. آپ شادی نہیں کر سکتے, بچے نہیں کر سکتے, آپ کو الگ چرچ میں جا کے رہنا ہے, تو وہ کھانا لذت اٹھا نہیں سکتے. تو یہ ایسا نہیں ہے, اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. حال سکر بسبب وارد قوی, کسی قوی چیز کی پیش آ جانے کی وجہ سے مغلوب الحال ہو جانا. بعض اوقات انسان مغلوب الحال ہو جاتا ہے. کوئی مغلوب کا مطلب ہوتا ہے مغلوب ہو جانا, اوور پاور ہو جانا. ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا, اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پیر طریقہ جو ہے خاص حال ان پہ طاری ہو جاتا ہے, اور وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو عام حالات میں نہیں کرتے, اور بڑی عام حالات میں وہ آکورڈ بھی لگتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لوگ اس وجہ سے بھی تصوف پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے, اس پہ حال آ جاتا ہے, ایسی حرکتیں کرتا ہے, ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو آکورڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں سکر کہتے ہیں, یعنی کہ مغلوب الحال ہو جانا. یہ اس کی حدیث سے کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق مر گیا تو ایسے ایسے ہوا, یہاں تک کہ قصہ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. یہ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم, کہ آپ اس کی مغفرت کے لیے اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اختیار دیا ہے, منع نہیں فرمایا. اچھا اس کو میں ذرا بتا دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ایک ہوتا ہے منافق. منافق کسے کہتے ہیں کہ دل میں ایمان نہیں ہے, صرف زبان سے مومن بنا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے عثمان؟ تم اردو سمجھ رہے ہو نا. تو منافق کسے کہتے ہیں کہ دل سے کافر ہے لیکن منہ سے مسلمان ہے.
ایسے کیوں کرتے تھے لوگ؟ تاکہ مسلمانوں سے کوئی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور مدینہ نہیں گئے تھے، وہاں پر یہودی جو ہیں وہ ایک بڑے قسم کے چودھری بن گئے تھے۔ کیوں؟ مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ کیا تھے؟ اوس اور خزرج، یہ دو بڑے قبیلے تھے، آپس میں بہت ہی لڑتے تھے، اور جب ان کے اندر لڑائی ہو جاتی تھی تو یہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، تو یہودی علماء سے اپنے اندر تصفیہ کرواتے تھے، فیصلہ کرواتے تھے۔ اب یہودی علماء جو تھے بڑے بڑے رابائی تھے، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرتے تھے، اور یہ ان کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور وہ تھے بھی پڑھے لکھے، اہل کتاب تھے، یہودی تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ان پہ نازل ہوئی تھی، تورات پڑھ کے فیصلہ کرتے تھے، تو انصاف سے وہ فیصلہ کیا کرتے تھے اوس اور خزرج کے درمیان، یہ یہودی۔ اب یہ یہودی مدینہ منورہ میں کیوں آگے بیٹھ گئے تھے؟ جب ان کی ساری دنیا میں کٹائی ہوئی تھی نا، تو ان کو پتہ تھا اپنی کتابوں کے پڑھنے سے تورات میں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور وہ مدینہ منورہ میں تشریف لے کے آئیں گے، ایسے ایسے علاقے میں آئیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر جو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ فتح دے دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سرخرو کر دیتا ہے، یہ ان کو پتہ تھا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو وہ کب آئیں گے، لیکن ہم اس حساب سے پہلے سے مدینہ موو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مدینہ میں آ کے مقیم ہو گئے، اور یہاں کے لوگوں پہ ان کا اثر پڑنے لگا، کیونکہ یہ عبادت کرتے تھے، تورات پڑھتے تھے، اور عقل کی مت کی باتیں کرتے تھے، لوگ ان کے معتقد ہو گئے، ان سے فیصلہ کرواتے تھے، اور ان کے اوپر ان پہ بڑا اعتماد کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ ان میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ عام طور پہ جب یہ نام آتا ہے نا عبداللہ ابن ابی، اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ بیٹا ہے ابی کا، ابن سلول جو کہ بیٹا ہے سلول کا، ایسے ہوتا ہے مطلب، ٹھیک ہے نا۔ کسی کا نام ہو محمد ابن احمد ابن محمد، اس کا مطلب ہے محمد کا باپ احمد، احمد کا باپ محمد، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اس کا نام بڑا عجیب ہے، جہاں اس کا نام آتا ہے نا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو ابی اس کے باپ کا نام ہے اور سلول اس کی ماں کا نام ہے۔ یہ واحد آدمی ہے جس کے نام کے ساتھ اس کے ماں باپ دونوں کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ بیٹا ابی کا، اور یہ عبداللہ اس کی ماں کا نام سلول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ یہ وقت آیا کہ اس کو انہوں نے کہا اس کو باقاعدہ ہم جو ہے نا تاج پہنائیں گے، اس نے ہمارے اتنے مقدمے حل کیے ہیں، یہ اتنا سمجھدار آدمی ہے، اتنا بڑا چودھری ہے کہ یہ ہم اس کو اب اپنا باقاعدہ تاج بنائیں گے، اور اس کو اپنا باقاعدہ چودھری بنائیں گے اپنے علاقے کا۔ ہوا یہ کہ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ مدینہ ہجرت کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر لی۔ اچھا، یہ پہلے لوگ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح انتظار میں تو تھے مدینہ والے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے یہاں، انہوں نے اس کے اوپر تاج رکھنا تھا، اس کو چودھری بنانا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ریسیو کر لیا، اب عبداللہ ابن ابی کو کون تاج پہناتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب تو نبی آخر الزمان تشریف لے آ گئے، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ہم اب اللہ کے نبی سے ہی فیصلے کروائیں، چھوڑو اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی چودراہٹ خراب ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے، یہ چودھری نہیں بن سکا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اگر یہ کھلا اسلام کی مخالفت کرتا تو مدینہ والے بھی ان کی دلوں سے اس کی عزت چلی جاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کیا کیا، یہ منافق بن گیا، زبان سے مسلمان ہو گیا، دل میں اسلام سے بغض تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نفرت تھی، اور اس نے مختلف موقعوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ بھی جو تہمت لگائی وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے لگائی، اس لیے اس کا نام ہے رئیس المنافقین، یعنی منافقین کا سردار، اتنا خبیث آدمی تھا یہ۔ اچھا، جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کا جو بیٹا ہے، اس کا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جو بیٹا ہے، وہ پکا سچا مسلمان تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح حرکت نہیں کرتا، اس کو پتہ تھا یہ بات، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ کی محبت۔ جب وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ نے بڑے گناہ کیے ہیں، آپ اگر کفن کے لیے اپنا کرتا اس کو دے دیں تو ہم اس کا کفن پہنا دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے فیصلے ہی الگ کیا ہوا تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے برا عذاب دینا تھا عبداللہ ابن ابی کو۔
پھر اس نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، ہو سکتا ہے آپ کی مغفرت مانگنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا. ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی غیرت آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے سے پکڑ لیا کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ اس کی نماز نہ پڑھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ نے اس کو نہیں معاف کرنا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں یہ کہاں کہا ہے کہ تم استغفار ہی نہ مانگو، یہ کہا ہے نا استغفار پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا. تو میں پڑھوں گا. لیکن خیر اس کے بعد کچھ آیات یہ نازل ہو گئیں کہ آپ کبھی بھی غیر مسلم کے لیے کفر پہ مرنے والے کے لیے آپ استغفار نہیں کریں گے، تو اس کے بعد منع ہو گیا. لیکن یہ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور استغفار کی دعا بھی کی، لیکن اللہ نے قبول نہیں کی. آگے آیات اتر آئیں کہ کافر کے لیے کوئی استغفار نہیں ہے. اچھا ادھر بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ کا کرتا کھینچ لیا. اب یہ کتنی بے ادبی کی بات ہے، اللہ کے نبی کا کرتا پکڑ کے کھینچ رہے ہیں آپ ہیں، فزیکلی آپ ان کو روک رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں. تو اس میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایسی کیفیت، وہ مغلوب الحال ہو گئے تھے، ان پہ ایک ایسا حال طاری ہو گیا تھا جو انہوں نے اناپروپریٹ حرکت کی، غیر مناسب حرکت کی، ایک حال ہو گیا تھا. وہ کیا حال تھا؟ بغض فی اللہ، اللہ کی خاطر انہوں کے دل میں بغض تھا کہ یار یہ وہ بندہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کا دشمن ہے، اور کہاں کہاں اس نے اللہ کے نبی کو نہیں ستایا. تو ایک ایمانی غیرت کی وجہ سے ان کے دل میں اس کے لیے بغض تھا، اس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ کیفیت تھی کہ آپ مغلوب الحال ہو گئے، آپ کو سمجھ ہی نہ آیا، آپ نے حضور کا ہی کرتا پکڑ کے کھینچ لیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے یہ بات ثابت کر رہے ہیں اس حدیث سے. بعض اوقات اولیاء کاملین کے آپ احوال پڑھتے ہیں، ان پہ ایسی حال طاری ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ بظاہر وہ شریعت کے خلاف لگتی ہے، بظاہر وہ بید بھی لگتی ہے، لیکن وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں، اس لیے ان پہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر بغض فی اللہ کا ورود ایسا قوی ہوا کہ ان کو اس کی طرف التفات ہی نہ ہوا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً کیا معاملہ کر رہا ہوں، میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں، آپ سے کیا عمل کر رہا ہوں جو صورتاً ادب سے دور ہے. ایسی حالت میں شارع علیہ السلام نے معذور رکھا، اور جب حالت بہتر ہوئی تو حدیث میں آیا کہ مجھے اپنی جرت پہ تعجب بھی ہوا اور ندامت بھی ہوئی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں بہتر ہو گیا، میری کیفیت صحیح ہو گئی، تو مجھے افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر بیٹھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ مغلوب الحال ہے. تو حالت کے کسی حال پر مغلوب ہو جانا اور اس پہ کوئی عمل کر دینا، یہ خلاف شریعت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک مسئلہ اور کر لیتے ہیں. زجر اور توبیخ کے طور پہ مرید کو الگ کر دینا. بعض اوقات پیر و مرشد یہ کرتا ہے کہ مرید کی اصلاح کے لیے، اس کو ڈانٹنے کے لیے، اس کو ذرا ادب سکھانے کے لیے، یا اس کی کوئی اصلاح کرنے کے لیے اس کو اپنے سے علیحدہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ڈونٹ کے تھوڑا سا علیحدہ کر دیتا ہے. تو اس کی شریعت میں کیا اس کی مثال، اس کی کیا نظیر ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن کعب سے روایت ہے کہ وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے غزوہ تبوک سے رہ جانے کا واقعہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان 3 آدمیوں کے ساتھ کلام کرنے سے منع فرما دیا تھا جو غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے. اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میرے پاس وہ شخص آیا جس کی میں نے آواز سنی تھی کہ وہ مجھے بشارت قبول توبہ کی دیتا ہے، تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بشارت کے صلے میں اس کو دے دیے. اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حتیٰ کہ ان تینوں آدمیوں پر جب زمین باوجود اتنی بڑی فراغی کے تنگ ہو گئی بوجہ غم کے. ہوا یہ کہ غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات لڑے. کتنے؟ 27. پہلا غزوہ کون سا ہے؟ وہ ابوا ایک غزوہ ہے، اور آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے. ہر غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو پہلا غزوہ ابوا ہے جو 2 ہجری میں ہوا، اور پھر آخری غزوہ تبوک ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ 3 صحابی نہیں گئے، ویسے تو بہت سے لوگ نہیں گئے، وہ منافق تھے. 3 صحابی جس میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، کعب ابن مالک، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں گئے، اور 2 صحابی اور تھے یہ بھی نہیں گئے. تو جب یہ واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تو انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کوئی میں بہانہ بھی نہیں بتاؤں گا، میں کوئی جھوٹ بھی نہیں بولوں گا. ہوا یہ کہ بس میں روز سوچتا رہا کہ آج نکلتا ہوں کل نکلتا ہوں، آج نکلتا ہوں کل نکلتا ہوں. اسی میں اتنی دیر ہو گئی کہ میں غزوے میں نکل نہیں سکا، ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا
ان سے بات چیت بند کر دی. کہتے ہیں کہ میں جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آئے گا میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا. 50 دن یوں نکل گئے کہ ان سے سب نے بائیکاٹ کر دیا. حتیٰ کہ یہ فرماتے ہیں میری بیوی نے مجھے منہ لگانا چھوڑ دیا, میرا بھائی مجھے سلام کا جواب نہیں دیتا, ہر بندہ میرے سے منہ پھیرتا تھا. اور باوجود اس کے کہ زمین اتنی فراغ ہے, اتنی کھلی زمین ہے, لیکن مجھ پہ اتنی تنگ ہو گئی کہ مجھے لگتا تھا زمین اتنی سی رہ گئی ہے. اتنی تنگی میں یہ ہو گئے, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے جب محبوب ناراض ہو تو پھر عاشق کا کیا حال ہوتا ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض تھے تو ان کی کیفیت بالکل ختم تھی. 50 دن اس طرح سے گزر گئے. وہ لمبا واقعہ ہے, کبھی آئے گا موقع تو میں پھر بتاؤں گا. ابھی یہ بتاتا ہوں کہ پھر جب 50 دن گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرما دیں کہ آپ کی توبہ قبول ہے, تو ایک شخص آیا یہ خبر دینے کے لیے, اور آپ چھت پہ کھڑے, اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹیلا بنا کے چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک دور سے آدمی آیا, اس نے یہ خوشخبری دی کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی, اللہ نے آیتیں نازل کر دیں. یہ خوشی کے مارے انہوں نے اپنی چادر اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دی, اپنی چادر اس پہ دے دی. اب یہ کپڑا جو ہے نا پہلے بڑا ایکسپینسو ہوتا تھا. ابھی تو آپ کو پتہ $5 کی شرٹ مل جاتی ہے, پہلے نہیں ملتی تھی. پہلے یہ ہاتھ سے بنتے تھے کپڑے, ابھی تو مشین میں بنتے ہیں نا تو بہت چیپ ہو گئے. پہلے ہاتھ سے بنتے تھے, کپڑا بہت مہنگی چیز ہوا کرتا تھا. اس لیے پہلے زمانے میں آپ کو پتہ کفن چور بھی ہوتے تھے. وہ کفن اس لیے چوری کرتے تھے, بڑی مہنگی چیز سمجھی جاتی تھی. اب تو کوئی نہیں کرتا, اب کوئی کرے تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے, کوئی اتنا خاص بات نہیں ہے. تو آپ نے اپنا کپڑا اس پہ پھینک دیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے اور کسی قسم کی ڈانٹ پلانے کے لیے, کوئی غصہ اپنا ظاہر کرنے کے لیے ان 3 صحابہ سے بائیکاٹ کیا, خود بھی کیا, اور صحابہ دوسرے اپنے دیگر صحابہ سے بھی کہا کہ قطع تعلق کر لو جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے. تو اکثر بزرگوں کی حکایتیں سنی ہیں کہ مرید کے کسی خلاف وضع حرکت پر اس کو نکال دیا جاتا ہے, بولنا چھوڑ دیا جاتا ہے, یا کوئی اور مناسب سزا دی جاتی ہے, اور اس سے عداوت نہیں ہوتی, اس سے منشا عداوت نہیں ہوتا, اور سو اس حدیث سے اس عمل کا مستحسن ہونا ثابت ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سا مسئلہ اور ہے, خوشخبری سنانے والے کو کپڑا وغیرہ دینا. آپ کو پتہ ہے بعض اوقات کوئی نعت پڑھتا ہے, وہ اچھے اشعار پڑھتا ہے, تو لوگ اس پہ پیسے نچھاور کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس پہ پیسے پھینک دیتے ہیں. تو اس کی حقیقت بھی یہیں سے سمجھ آتی ہے. اہل وجد میں معمول ہے کہ کسی شعر پر معزوز ہو کر سنانے والے کو کوئی کپڑا یا نقد دیتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا اس مبشر کو کپڑا دینا اسی قبیل سے. تو جس طرح سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کے کپڑا اس پہ پھینک دیا, اپنا کپڑا دے دیا, اسی طرح بعض اوقات آج لوگ جو کوئی نقدی ہوتی ہے, جو کپڑا ہوتا ہے, کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے, وہ شعر پڑھنے والے پہ, اچھی بات کرنے والے پہ ایسے نچھاور کر دیتے ہیں. تو یہ بھی کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں خیال ہے یہاں تک اس کو رکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ دوسرا حصہ. رانا صاحب ٹھیک ہے. عثمان تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ پورا آ رہا. اس کو مجھے لگتا ہے پنجابی آتی ہے. یہ بھی لاہور اور ملتان کہاں کہاں گھوم کے آیا ہے. آ گئی پنجابی, آ گئی تمہیں؟ تھوڑی بہت ہی آئی ہے, یا پورا مہینہ لگا کے. ہاں تو یہ بھی گیا ہے نا ملتان. چلو اب دوسرا حصہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو ہمارا درس کا جو دوسرا حصہ ہے یہ ہے درس مثنوی. میں نے آپ کو بتایا کہ مثنوی شریف جو ہے وہ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مایہ ناز تحریر ہے, وہ شعراء آفاق کتاب ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. اور کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم فارسی میں نازل ہوتا تو یہ مثنوی ہوتا. تو اس مثنوی شریف میں انہوں نے قرآن کریم ہی کے مضامین کو عاشقانہ انداز میں بیان کیا ہے. عاشقانہ انداز میں بیان کیا ہے اس انداز سے کہ انسان اگر اس کو پڑھے تو اللہ کی محبت اس کو عطا ہو جاتی ہے. آپ یہ خود محسوس کریں گے کہ جب ہم اس کے درس پڑھتے ہیں تو اللہ کی خاص ایک محبت اور اللہ کی خاص ایک معرفت بندے کو پتہ چل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ذات ہے. آج ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو اللہ کی پہچان عطا ہوتی ہے. تو یہ مجھے فارسی چونکہ آتی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا یہ شعر پڑھا ہے. اے عظیم از ما گناہان عظیم
تو توانی عف کردن در حریم. اے عظیم، اے اللہ کو کہہ رہے عظیم، از ما گناہان عظیم تو توانی عف کردن در حریم. ارشاد فرمایا مولانا روم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے عظیم الشان مالک. یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، مولانا روم جو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے عظیم الشان مالک، ہمارے بڑے بڑے گناہ آپ کی غیر متناہی عظمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے بہت بڑے گناہ بھی ہو جائیں تو ابھی آپ کی جو عظمت ہے، آپ کی جو گریٹنس ہے، وہ جو ان لمیٹڈ ہے، اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. محترم مقام کی وجہ سے کمن و کیفن حرم کا گناہ جرم عظیم ہے، لیکن اے اللہ اگر ہم سے کعبہ کے اندر بھی گناہ ہو جائے تو اس کو معاف کرنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گناہ کتنے ہی بڑے ہوں لیکن آپ کی رحمت غیر محدود سے بڑے نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جو گناہ آپ یہاں کرتے ہیں اگر اس کا ایک گناہ ہے تو خانہ کعبہ کے اندر وہ گناہ کرنا وہ اس سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ادھر کی عظمت زیادہ ہے. تو ہم خانہ کعبہ کے اندر بھی گناہ کریں بڑے سے بڑا تو بھی آپ کی رحمت کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے، اس کی مثال بڑی اچھی دیتے ہیں وہ، سمجھو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چونٹی ہاتھی کے پاؤں میں لپٹ کر رو رہی ہو کہ حضور میں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، میں نے آپ کے پاؤں کو کاٹ لیا ہے. تو ہاتھی ہنس کر کہے گا او نالائق، مجھے تو احساس بھی نہیں ہوا کہ تو نے کب کاٹا. ہاتھی کو چونٹی کاٹے کہ سوری سر میں نے آپ کو بہت تکلیف کی ہے، رو رو کے معافیاں مانگے. تو جو نسبت چونٹی کو ایک ہاتھی کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کو اتنی بھی نسبت نہیں ہے. دیکھو ہاتھی بھی مخلوق ہے، چونٹی بھی مخلوق ہے، تو وہ لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا گناہ ہاتھی کے سامنے جب کچھ نہیں ہے تو ہم تو پھر لمیٹڈ ہیں. اللہ تو خیر لمیٹڈ نہیں ہے، اس کی تو لمٹ نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت کے سامنے اس کی رحمت غیر محدود اور ہمارے گناہ کثیر صحیح لیکن محدود ہیں، لہٰذا کثیر محدود اپنی کثرت کے باوجود غیر محدود کے سامنے اقلیت ہی ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ اے اللہ ہمارے گناہوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ہم نے گناہ کیا، اے اللہ ہمارے گناہوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہمارے گناہوں سے ہم ہی کو نقصان پہنچتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، اس کو ہمارا نقصان ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے ان گناہوں کو معاف کرنے میں آپ کو کچھ مضر نہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے. لہٰذا کتنا ہی بڑا گناہ ہو اللہ اس سے مایوس نہ ہو. وہ بہت بڑا مالک ہے، چاند سورج کا، بے شمار ستاروں کا، نظام شمسی کا، نظام قمری کا مالک ہے. ان کو ہمیں معاف کرنا کچھ مشکل نہیں. میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس نے ایک بار بھی محبت سے اللہ کا نام لے لیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. وہ ایسے کریم ہیں جس کو ایک بار مقبول بناتے ہیں، اس کو کبھی مردود نہیں کرتے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یوں کہے کہ میرے گناہ تو اتنے بڑے ہیں کہ ان کو اللہ کیسے معاف کرے گا، تو یہ شخص بظاہر تو بڑا متواضع نظر آتا ہے لیکن انتہائی متکبر ہے، کیونکہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے. بعض کا انسان کہتا ہے نہیں جی میں تو بہت گناہ گار ہوں، میرا کیا بنے گا. ایک طرف تو لگتا ہے کہ بہت ہمبل ہے، ہمبل نہیں ہے، یہ بہت متکبر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کی شان. سو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات پاک جو بے مثل غیر محدود اور عظیم الشان ہے، جس کی عظمت شان کے سامنے ہمارے گناہوں کی عظیم ترین کثرت کی نسبت اتنی بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے، ذرے کو صحرا سے ہے. لہٰذا ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کو حتیٰ کہ کعبہ کے اندر بھی اگر ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں تو اس جرم عظیم کو معاف کرنا آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. پس اے اللہ ہمیں معاف فرما. دوسرا شعر منگر اندر زشتی و مکروہیم. اچھا یہ دوسرا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المکروہ ہوا ضد المحبوب، مکروہ محبوب کی ضد ہے، لہٰذا جو مکروہ کام کرے گا وہ اللہ کا محبوب کیسے ہوگا. مولانا روم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری نالائکیوں، برائیوں، ناپسندیدہ حرکتوں یعنی رذائل باطنیہ کی طرف نظر نہ فرمائیے، کیونکہ میں مثل پہاڑی سانپ کے زہریلا ہوں، یعنی گناہوں اور نافرمانیوں کے زہریلے مادے میرے اندر بھرے ہوئے ہیں. اگر کوئی مانے نہ ہو اور آپ کا فضل نہ ہو تو میرا نفس کوئی گناہ نہ چھوڑے، بس آپ ہی توفیق سے بچا ہوا ہوں اور توفیق کی کیا تعریف. تو کہتے ہیں کہ ہاں میں کیا ہوں، پہاڑی سانپ ہوں کہ جس کے اندر سوائے زہر کے کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کی رحمت اور محبت نہ ہو تو اور فضل نہ ہو تو میں کوئی گناہ چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ کی توفیق ہو جائے. توفیق کسے کہتے ہیں؟ خیر کے اسباب سامنے آ جائیں،
خیر کے راستے آسان ہو جائیں اور شر کے راستے بند ہو جائیں، طاعت اور فرمانبرداری کی قوت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو خیر کے راستے آ جائیں، شر کے راستے بند ہو جائیں اور اس پہ طاعت کی قوت پیدا ہو جائے، اس کو توفیق کہتے ہیں. کہتے ہیں نفس نافرمانی سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ یہ توفیق اسے حاصل نہ ہو، کیونکہ نفس امارہ بالسوء یعنی کثیر الامر بالسوء ہے، گناہوں کا بہت زیادہ حکم کرنے والا، برائیوں پر پر انتہائی حریص ہے. تو قرآن کریم میں ہے نا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ وہ مجھے برائی کی طرف آمادہ نہ کرے مگر اس پر کہ جس پہ اللہ کا رحم ہو. تو نفس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو ہمیشہ گناہوں ہی کی طرف بلائے گا، یہ کبھی بھی آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. کبھی بھی اس سے آپ یہ کمفرٹیبل نہ ہو جائیں کہ یار یہ کچھ نہیں کرے گا مجھے، ایسا نہیں ہونے والا. کتنی بھی آپ کی عمر ہو جائے، ٹھیک ہے نا. یا بعض اوقات انسان کو لگتا ہے یار مجھے اب نفس کچھ نہیں کہتا، تو فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس چرواہی کی سی ہے کہ جو سردیوں کے موسم میں گیا اور لکڑیاں جمع کرنے لگا. تو جب وہ لکڑیاں جمع کر رہا تھا تو ایک سانپ بھی اکڑا ہوا پڑا ہوا تھا. اس نے وہ سانپ کو لکڑی سمجھ کے گٹھڑی میں ڈالا اور آ گیا. اب جب گٹھڑی میں ڈال کے آ گیا اور اس نے کمرے میں آ کے لکڑیاں جلائیں تو وہ آگ کی تپش سے وہ سانپ بھی جو ہے جو اکڑا ہوا تھا وہ بھی پگھل گیا. اب وہ سانپ اپنی شکل میں آ گیا اور فوراً اس نے مالک کو ڈس لیا. تو بعض اوقات انسان جو ہے نیک ماحول میں رہنے کی وجہ سے، مسجد کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے، اچھے لوگوں کے ماحول کی وجہ سے نفس کو خاموش تو کر لیتا ہے لیکن اس کو مارتا نہیں ہے، اس کا زہر ابھی بھی موجود ہے. جہاں ذرا سے آپ نے ماحول چینج کیا، صحیح ہے نا، جیسے سرد ماحول سے اس کو تھوڑی سی گرمائش ملی فوراً اس کی مونچھیں سیدھی ہو گئی. اسی طرح سے ذرا بھی بندہ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے کہ یار اب میں نیک ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی بری محفل میں جانے سے کچھ نہیں ہونے والا. نہیں، جیسے ہی بری محفل میں جاؤ گے، جیسے ہی کچھ کرو گے وہ آپ کو ڈسے گا. تو فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف بلاتا ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس کی تعریف یہ ہے کہ نفس سراپا ظلمت ہے، اس کا چراغ توفیق ہے. تو جب توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو یہ روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فرماتے ہیں کہ نافرمانیوں کے زہریلے مادے اور گناہوں کے شدید تقاضے کے اندر اگر الا ما رحم ربی کا سایہ نہ ہو تو اس کے شر سے انسان بچ نہیں سکتا. اس لیے اس شعر میں مولانا اللہ تعالیٰ سے اس زشت خوئی اور تقاضائے خبیثہ کو عرض کر کے دراصل اللہ تعالیٰ کی سایہ رحمت کی درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی رحمت سے مجھے اس شر سے بچا لیجئے. اے اللہ، میں برائی کے کمال کو میں انتہا کو پہنچ چکا ہوں اور برائیوں میں اپنی مثال آپ ہوں. آپ کا کرم، مغفرت و معانی بخشش اور درگزر ہے. میں کمال غیر محدود کا مقام رکھتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ایک انداز ہے. یہاں پہ اس کا سبق پورا ہو گیا مثنوی شریف کا. اس کو پاز کر لو. ہاں چلو رہنے دو، نہیں رہنے دو، صحیح. تو یہاں پہ درس مثنوی ایک ہو گیا ہے. ویلکم سر جی. تو ہم لوگ پہلے جو ہے پہلے حصے میں تکشف کا درس کرتے ہیں اور دوسرے میں درس مثنوی ہوتا ہے. تو آج آپ کو تھوڑا سا مس ہو گیا. بڑے اہم مضامین ہوتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان کتنے بھی بڑے گناہ کر لے، کتنے بھی کثیر گناہ کر لے، بہت زیادہ گناہ کر لے، لیکن پھر بھی انسان چونکہ محدود ذات ہے، لمیٹڈ ذات ہے، تو اس کی کتنے بھی زیادہ گناہ ہوں گے، زیادہ تو ہوں گے لیکن لمیٹڈ ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی رحمت کے سامنے جو کہ لامحدود ہے، اس کو اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو آج کے درس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کی آپ کو رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونے چاہیے. بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے یار میں تو بہت گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی. تو ویسے بظاہر تو بڑا متواضع نظر آ رہا ہے کہ بڑا ہمبل ہے، لیکن حقیقت میں فرماتے ہیں یہ ہمبل نہیں ہے، بڑا متکبر ہے کہ اللہ کی رحمت کے سامنے اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے. اور اس کی مثال مولانا روم یہ دیتے ہیں کہ جیسے ہاتھی ہو، ہاتھی کے پاؤں میں چونٹی نے کاٹ لیا ہو تو چونٹی معافی مانگے کہ سرکار میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی،
آپ کو میں نے چونٹی کاٹی تو ہاتھی ہنسے گا، کہے گا نالائق، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تو نے کچھ کیا، تو آیا یہاں ہے بھی، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تو یہاں موجود ہے. کیونکہ ہاتھی کے حجم کے سامنے اس چونٹی کی کیا حیثیت، اس کے کانٹے کی کیا حیثیت، اس کو پتہ بھی نہیں چلنا، اتنی موٹی کھال. تو ایک مخلوق کے اندر دوسری مخلوق کے اندر اتنا تفاوت ہے کہ ایک مخلوق کا کانٹا دوسرے کو اثر نہیں کرتا کیونکہ وہ اتنی معمولی ہے اور ہاتھی اتنا بڑا ہے. تو ہم تو پھر مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، تو مخلوق کی خالق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ کہ انسان کو ہر لمحہ اللہ سے پر امید ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کے بارے میں ایک تو یہ ریکگنائز کرے کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم سے گناہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہماری مثال پہاڑی سانپ کی سی ہے، جو بجائے سوائے اس کے کہ زہریلا ہی زہریلا ہے، زہر ہی زہر ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انسان اپنے آپ کو یہی سمجھے کہ میرے اندر جو مادہ ہے نفس کا، یہ سوائے اس کے کہ زہر ہی زہر ہے، مجھے اللہ کی نافرمانی ہی پر ابھارے گا. ٹھیک ہے نا. تو الا ما رحم ربی، مگر یہ اس پہ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر دیں. تو اللہ ہی کا رحم مانگنا چاہیے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ کا رحم ہو جائے تو پھر میں نافرمانی کو چھوڑ کے فرمان بردار بن سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات چیت کریں گے. تو آج ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، ضرب کے ساتھ ذکر کریں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انسان کے جسم کے اندر لطیفے ہیں، 6 لطیفے، ان کو کہتے ہیں لطائف ستہ. یہ ہر مجلس میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں. یہ وہ مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھے ہیں روحانی طور پہ کہ اگر ان پہ اللہ کی رگڑ لگے، اللہ کی محبت کی، تو ایک دن وہ اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے گا. اور جب یہ 6 کے 6 لطیفے روشن ہو جائیں گے تو انسان جیتے جاگتے اللہ کا دیدار کر لے گا اپنی روحانی آنکھ سے. جیسے جس کو درجہ احسان کہتے ہیں، کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خدا کی ایسے عبادت کر کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو خدا کو دیکھنا یہ سر کی آنکھوں سے تو ممکن نہیں ہے اس دنیا میں. بندہ دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ تبھی دیکھے گا، ادھر تبھی دھیان بیٹھے گا جب اندر نورانیت ہوگی، جب اندر کالا پن ہوگا، گناہوں کی ظلمت ہوگی، تو کیسے دیکھے گا. تو ذکر کرنا ہے تو یہ 6 لطیفے ہیں. ایک ہے لطیفہ قلب، یہ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہوتا ہے لطیفہ قلب. اسی طرح دائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہوتا ہے لطیفہ روح. اسی طرح یہ سینے میں دونوں کے بیچ میں یہاں پر ہوتا ہے لطیفہ سر. اور نفس، یہ ایک ہوتا ہے لطیفہ نفس، یہ ناف سے 2 انگل نیچے ہوتا ہے لطیفہ نفس، یہ شہوت پہ ابھارتا ہے. اور یہ ہوتا ہے لطیفہ خفی، یہ آنکھوں کے اوپر. اور دماغ یہاں پیچھے کی طرف ہوتا ہے لطیفہ اخفا. یہ 6 لطیفے، ان پہ ضرب لگتی ہے تو یہ روشن ہوتے ہیں. تو ہم مختلف اشغال ہوتے ہیں جس میں ہم مختلف طرح سے ذکر کر کے مختلف لطیفوں پہ ضرب لگاتے ہیں. آج ہم لطیفہ قلب پہ ضرب لگائیں گے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے اس طرح سے. لا الہ، نیت یہ کرنی ہے کہ دل سے ہم نے غیر اللہ کو نکال کے، اللہ کے سوا ہر چیز کو نکال کے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، سر تھوڑا سا اونچا کر کے الا اللہ کی ضرب دل پہ لگائیں گے. الا اللہ، کہ اللہ کی محبت کو ہم نے دل پہ بٹھا لیا. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے کریں گے انشاءاللہ. تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین. قل هو اللہ احد، اللہم صلی علی محمد وسلم. یہ تصور کی، یہ دعا کر لیجئے کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما دیجئے. اب میں مناجات کے اشعار پڑھوں گا اور پھر سب ایک ساتھ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے، خلق سے میں بیزار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جنو انس و حور و ملائک عرش و کرسی چرغ و زمین، دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوائے نور مبین، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. یہ تصور کیجئے کہ عرش الہی پہ اللہ کی نور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے چھینٹے ہمارے دلوں پہ پڑ رہے ہیں. اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما اور ہمارے ذکر کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ اپنی عبادت کا شوق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے مقابلے میں یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ نفس و شیطان کو مغلوب فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما. تمام حاضرین مجلس کو یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین مجلس کو یا اللہ تزکیہ فرما. یا اللہ آج تزکیہ نائٹ ہے، سب یا اللہ اپنے تزکیہ نفس کی نیت سے یا اللہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے سب کے دلوں کو یا اللہ پاک فرما. یا اللہ ہماری سوچوں کو پاک فرما. یا اللہ ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو پاک فرما. ایک ایک ہاتھ پیر، ایک ایک عضو کو پاک فرما. یا اللہ اپنا فرما بردار بندہ فرما. یا اللہ ایک لمحہ بھی یا اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہ کریں. یا اللہ ایک لمحہ یا اللہ آپ کی فرما برداری میں گزرے. یا اللہ دنیا آخرت میں یا اللہ سرخرو فرما. یا اللہ دنیا آخرت میں یا اللہ ہمیں سرخرو فرما. یا اللہ گناہوں کی وجہ سے یا اللہ جو برائیاں آتی ہیں یا اللہ ہم سب سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحمت کاملہ کی وجہ سے، کیا رحمت وسیعہ کی وجہ سے یا اللہ ہمارے گناہوں پہ یا اللہ پردہ فرما. اور یا اللہ ان کو سب کو درگزر فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں یا اللہ جس کی جو دلی خواہش ہے یا اللہ غیب سے مہیا فرما. یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما. یا اللہ خصوصاً ہماری مسجد کے سنی بھائی یا اللہ بہت زیادہ بیمار ہیں. یا اللہ ان کے لیے یا اللہ ان کو ہم سب دعا گو ہیں. یا اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما. یا اللہ ان کی جو تکلیف ہے یا اللہ غیب سے پوری ختم فرما. یا اللہ ان کی گردوں کا مسئلہ چل رہا ہے یا اللہ ڈائلسس کا پروسیس ہو نہیں سکتا. یا اللہ یہ سارا پروسیس ان کے لیے آسان فرما. یا اللہ تمام اسباب ان کے لیے مہیا فرما اور ان کو پھر سے صحت و توانا فرما. یا اللہ اسی طرح سے حاضرین مجلس میں یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی یا اللہ اسی طرح سے روحانی صحت عطا فرما. یا اللہ ہماری صفوں میں اتحاد نصیب فرما. یا اللہ آپس میں ایک دوسرے کی محبت اور اتحاد نصیب فرما. یا اللہ اتحاد کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ مضبوط فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا. یا اللہ بغض اور کینہ اور حسد ان جیسی برائیوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی یا اللہ ان کو غلبہ نصیب فرما. یا اللہ جہاں جہاں مغلوب ہیں یا اللہ ان کو غلبہ نصیب فرما. یا اللہ جو مسلمان جا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے دوست احباب میں سے، جان پہچان کے لوگوں میں سے جو چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی بے حساب بخشش فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا.
یا اللہ ہمارے والدین میں سے یا اللہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی چلے گئے ہیں تو یا اللہ ان کی بھی بے حساب بخشش فرما، یا اللہ ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا، اور یا اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہیں تو یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک۔